اسی لیے تو میں معراج کی شب کے متعلق بھی یہی کہتا ہوں، رسول رات کے وقت سفر پر گئے تھے، کتنا لمبا سفر کیے ہیں، صرف اگر مکہ سے بیت المقدس کا سفر ناپ لیں تو 1.5 مہینے کا سفر تھا، اور اس کے بعد آسمانوں کا سفر، خود میرے آقا فرماتے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت 500 سال اگر گھوڑا دوڑے تو بھی نہیں طے کر پائے گا۔ اس طرح 7 آسمانوں کا سفر، جنت و دوزخ کے نظارے، عرش و کرسی، لوح و قلم، سب کا دیدار، پھر بارگاہ الہی میں پہنچ، پھر اس کے بعد واپس تشریف لائے۔ لیکن یہاں حیرت اس بات کی ہو رہی ہے، رسول جتنا چاہے لمبا سفر کریں، جب یہ کہا جاتا ہے زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب عقلیں حیران ہوتی ہیں، شارٹ ٹائم میں، اتنے وقت میں بستر گرم کتنی دیر رہتا ہے؟ 1 منٹ 2 منٹ، زنجیر دروازے کی کب تک ہلے گی؟ 1 منٹ 2 منٹ، 1 منٹ میں 7 آسمانوں کا سفر، جنت دوزخ کے مشاہدے، یہ سب کیسے ممکن ہے؟ تب بعض محققین نے یہی کہا میرے عزیزو، وہ جانے کائنات ہے، وہ جانے کائنات ہے، اللہ نے کائنات کی جان کو اپنی بارگاہ میں بلایا تھا، تو کائنات کا جو نظام تھا، ٹائم تھا، جہاں تھا وہیں رک گیا، اس لیے کہ جان نہیں ہے تو گھڑی بھی نہیں چلتی ہے، گھڑی میں ابھی 11 بج رہے ہوں 10 بج رہے ہوں، سیل نکال لیا تو وہیں رکے گی کہ نہیں رکے گی؟ اور تم 4 گھنٹے کے بعد سیل ڈالو گے تو 4 بجے سے نہیں چلے گی، کہاں سے چلے گی؟ 12 پہ اگر سیل نکالا تھا 12 سے ہی چلنا ہے، اس لیے کہ تم نے اس کی جان نکالی تھی، اب جب جان ڈالو گے وہیں سے چلے گی۔ معراج کی شب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے اپنی جلوں میں بلایا، وہ جانے کائنات کو اپنی بارگاہ میں بلایا، تو میں کہتا ہوں وہ سفر 500 سال کا تھا کہ 5000 سال کا تھا یا 5 لاکھ سال کا تھا، یہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن کائنات کو رسول نے جہاں چھوڑا تھا وہ وہیں رکی تھی، جب وہ جانے کائنات واپس آئی تو جہاں وقت رکا تھا وہیں سے پھر چل پڑا۔ یہ ہے معجزہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، تمہیں ماننا پڑے گا وہ جانے کائنات ہیں، وہ اصل کائنات ہیں، وہ مقصود کائنات ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب اس حیثیت کو تم سمجھو گے تب پھر تم حضور کے حیات کا انکار نہیں کرو گے۔ حضور پاک کو مردہ مر کر مٹی میں ملنے والا اس طرح کے جسارت والے جرت والے کلمات نہیں بکو گے۔ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے وہ عام بشر نہیں ہیں، وہ نوری بشر ہیں اور اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ نے جب اپنے فرشتوں کو اتنی طاقت دی ہے تو اپنے خاص محبوب کو کتنی طاقت دی؟ وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیات میں ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ بعد وفات اگر نہ ہو تو صحابہ کبھی حضور کے پاس نہیں جاتے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سنے کہ نہیں؟ حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول ہیں، سب سے پہلے مدینہ طیبہ میں حضور کی میزبانی کا شرف حاصل کرنے والے، اور صحابہ میں یہ بڑے محترم تھے، معزز تھے، صحابہ ان کی ادب بھی کرتے تھے، حضور پہلے ان کے گھر قیام فرمائے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ خلفائے راشدین کا زمانہ ختم ہو چکا تھا، حضرت ابو ایوب تھے اس زمانے میں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی ختم ہو چکا تھا تقریباً، یا حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں مروان نام کا ایک شخص، مروان بن حکم، یہ مدینے کا گورنر بنایا گیا، مدینے کا گورنر بنایا گیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب اہل بیت اطہار کے خلاف یعنی ظلم کی داستانیں ہو رہی تھیں، اہل بیت اطہار پریشان کیے جا رہے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ایک دن مروان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے پر آیا، اس وقت حجرہ کھلا رہتا تھا، کھولتے تھے بند کرتے تھے، دیکھا حضور کی قبر پر لپٹ کر کے کوئی رو رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبر اطہر کے پاس سر جھکائے کوئی رو رہا ہے۔ مروان پیچھے سے آیا، گورنر تھا، مدینے کا گورنر تھا، پیچھے سے اس نے گردن پکڑی، کہا کون ہے یہ بوڑھا شخص یہاں اس وقت یہاں آیا ہے؟ تو پلٹے بغیر جب انہوں نے آواز دی تو گھبرا گیا، پہچانی ہوئی آواز دکھ رہی، وہ کھڑے ہو گئے تو وہ ڈر گیا، کیونکہ حضرت ابو ایوب انصاری تھے۔
میزبان رسول تھے. اب انہوں نے جو جملہ کہا وہی ہمارا عقیدہ ہے. انہوں نے کہا لم آتی بحجر بل آتی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے مروان تو کیا سمجھ رہا ہے؟ میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں. اب اس صحابی کو پوچھو اللہ کے رسول کے پاس، قبر کو آپ اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں، قبر کو اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں، جبکہ قبر میں ہیں حضور، وفات ہو کر کے بھی 40 سال ہو گئے. حضرت ابو ایوب کہہ رہے ہیں میں رسول اللہ کے پاس آیا ہوں. اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے رسول کو زندہ تسلیم کرتے تھے. صحابہ کا بھی عقیدہ یہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. ایک صحابی نہیں، حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مشہور تابعی ہیں، افضل ترین تابعی مدینہ طیبہ کے. حرہ کا جب موقع پیش آیا، یعنی یزید کی حکومت آئی تو مدینے پر اس نے چڑھائی کروائی تھی، مدینے والوں سے جنگ کیا تھا، جس کی وجہ سے 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی. یزید کے زمانے میں مدینے کے لوگوں کو مارا گیا تھا بہت خطرناک طریقے سے، اس کو حرہ کہتے ہیں. اب یزید کی گورنری کے زمانے میں جب مسجد نبوی لوگ آ ہی نہیں رہے تھے، جنگ چل رہی تھی، سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں اکیلا رہ گیا تھا، دروازے بند کر لیے. لاک ڈاؤن والی سچویشن، سوچ لیں ان کے زمانے میں ہوا تھا 3 دن کے لیے ہی. لیکن وہ تابعی کیا کہتے ہیں، جب نہیں ان سے پوچھا گیا، وہ اذان بھی دیتے تھے، اقامت بھی دیتے تھے اور نماز بھی پڑھ لیتے تھے. ٹائم کا پتہ جب چلے، جب باہر نکلے ہیں مسجد کے دروازے بند اور اندر ہوتے تھے. وہ تابعی فرماتے ہیں ہر نماز کے وقت، جیسے ہی نماز کا وقت آتا، قبر رسول سے اذان کی آواز آتی تھی. میں اذان کی آواز سنتا تھا اور اسی آواز پر میں مسجد نبوی میں اقامت بولتا اور نماز پڑھتا تھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ تابعی. اور تم اتنے زمانے کے بعد کہہ رہے ہو وہ مر کر مٹی میں مل گئے. انہوں نے تو قبر رسول سے اذان کی آواز سنی، اذان کی آواز سنی. عزیزان گرامی وقار، 1 2 نہیں کئی مثالیں ہیں اس طرح کی. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات کے متعلق، وفات کے بعد کی حیات کے متعلق کئی لوگوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار بھی کیا، زیارت سے مشرف بھی ہوئے ہیں. حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بغداد مقدسہ سے چل کر مدینہ طیبہ حاضری دی. مشہور ہے روایت، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے کیا مانگا تھا معلوم ہے؟ سوال کیا کیا تھا انہوں؟ سیدھے انہوں نے یہی سوال کیا، ہم جائیں تو الگ الگ چیزیں پوچھیں. وہ اللہ کے ولی تھے حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سوال یہ کرتے ہیں اے اللہ کے رسول، سنا ہے آپ کسی بھی فقیر کو لوٹاتے نہیں، مایوس نہیں بھیجتے، بس بندے کی یہ طلب ہے کہ آپ اپنی قبر انور سے ہاتھ نکالیں، مصافحہ کرتا ہوں. اللہ اکبر. 400 سال کے بعد کی بات ہے یہ، اور کتابوں کی روایت کرنے والوں نے یہ روایت کیا، قبر رسول سے ہاتھ باہر آیا، انہوں نے مصافحہ بھی کیا. عزیزان گرامی وقار، اگر حیات النبی کے متعلق تم مجھ سے سوال کرتے جاؤ اور میں پیش کرتا ہوں. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی تابعی، 60 ہجری میں، حضور کی وفات 11 ہجری میں ہو چکی تھی. 60 ہجری میں مدینے میں ایک بار سیلاب آیا، سیلاب میں پانی بہت زیادہ اور مسجد نبوی میں بھی پانی آیا، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس بھی پانی آیا. 3 قبریں تھیں اندر، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بھی قبریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، یہ سب کو معلوم ہے. ایک قبر کھل گئی اور پیر بھی دکھنے لگا، پیر بھی دکھنے لگا. 60 ہجری کی بات کر رہا ہوں، یہ حدیث پاک میں موجود ہے. اس وقت مدینے والے جمع ہو گئے، اے آؤ مدینے والوں، رسول اللہ کا قدم دکھ رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قدم ظاہر ہے. تو سب جمع ہوئے، بھیڑ لگی. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی، حضرت زبیر کے بیٹے، یہ آئے، انہوں نے لوگوں کو ہٹایا، غور سے دیکھا اور کہا واللہ ما هذه قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم خدا کی یہ رسول اللہ کا قدم نہیں ہے بلکہ یہ عمر ابن خطاب کا قدم ہے.
کہتے میں اچھی طرح پہچانتا ہوں یہ عمر ابن خطاب کا قدم ہے. اے عزیزو سوچو عمر کا قدم سلامت ہے تو رسول اللہ کا جسم کیا ہوگا؟ تم تو رسول کے جسم پاک کے بارے میں سوال کر رہے ہو. تابعین کہہ رہے ہیں عمر کا قدم سلامت تھا 60 ہجری میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ کیا وہ اللہ کے رسول ہیں؟ کیا وہ نبی ہیں؟ بلکہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے جو عزت ملی ہے وہ قدم رسول سے ملی ہے. جو عزت ملی ہے وہ رسول پاک کی وجہ سے ملی ہے. جن کی یہ عزت رسول پاک کی وابستگی کی وجہ سے ہو اس رسول پاک کا جسم ناز کیا سلامت نہیں ہوگا؟ اب آؤ خود حضور کی حدیث ہی میں بتا دوں. نبی اپنی قبر میں زندہ ہے یا نہیں، اتنے بڑے ٹاپک پر ڈسکس کرنے سے پہلے مجھے یہ چاہیے بھی تھا، اور بلکہ آپ اگر کبھی سوال کریں، کوئی سوال کرے تو صرف ایک بات پوچھیں، میاں تو رسول پاک کی معراج کو مانتا ہے کہ نہیں؟ ہاں مانتے ہیں. چلو آسمانوں پر جانے کی بات کی، بیت المقدس تک کا تو سفر قرآن سے ثابت ہے. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. مسجد اقصی تک کا سفر قرآن سے ثابت ہے. اتنا تو مانتے ہو. مسجد اقصی میں کیا ہوا تھا؟ مسجد اقصی میں کیا ہوا تھا سنی مسلمانوں سب جانتے ہو. رسول پاک نے سارے نبیوں کی امامت کی تھی. کتنے نبی؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی تھے ان سب کی حضور نے امامت کی تھی. مجھے یہ بتاؤ یہ 1,24,000 کم و بیش جو نبی آئے تھے وہ کب کے نبی تھے؟ وہ کب کے نبی تھے؟ کیا رسول کے زمانے کے نبی تھے؟ وہ صحابی نہیں. ان کی وفات ہو کر کسی کی 4,000 سال، کسی کی 3,000 سال، کسی کی 2,000 سال، کسی کی 500 سال، سینکڑوں سال پہلے وفات پائے ہوئے سارے نبی مسجد اقصی میں حضور کی اقتداء میں جمع ہیں. وہاں ابراہیم و اسماعیل بھی ہیں، داؤد و سلیمان بھی ہیں، موسیٰ و عیسیٰ بھی ہیں علیہم الصلاۃ والتسلیم. نادان جب تم معراج کے واقعے میں یہ جانتا ہے نبی ان تمام نبیوں کی امامت کر رہے ہیں جو بہت پہلے فوت ہو چکے تھے، وہ زندہ ہو کر آئے بھی اور حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھے. اب بتا جو ان تمام نبیوں کی امامت کیا ہے وہ کیسے مردہ ہو سکتا ہے؟ خود میرے آقا فرماتے ہیں معراج کی سفر پر میں جب جا رہا تھا میں نے نظر کیا موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر. حضور فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ یہاں بیت المقدس میں بھی ہیں، آسمانوں میں بھی ہیں. اور حضور کی ایک حدیث یہ بھی ہے میں نے سفر میں موسیٰ کی قبر کی طرف دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا. یہ حدیثیں ہیں میرے عزیزو. اب مجھے بتاؤ نماز کون پڑھتا ہے، زندہ یا مردہ؟ نماز کون پڑھتا ہے؟ ارے مردہ ہو تو اس کی پڑھی جاتی ہے اور زندہ اپنی پڑھ رہا ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو میں نے قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. جب موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھنے کے لیے زندہ ہے میرا عقیدہ یہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے لیے بہت ساری دلیلیں ہیں، خود احادیث سے ثابت ہیں. دوسرے نبیوں کی جب زندگی ثابت ہے تو رسول کی زندگی بھی تمہیں ماننی پڑے گی. آؤ اب صحابہ کا ہی عقیدہ سب سے بہترین عقیدہ ہے نا، سب سے بہترین عقیدہ. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ پوچھتے ہیں آپ کا عقیدہ کیا ہے رسول کے متعلق؟ سنیں. جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وفات پا گئے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ کا دفن، آپ کی تدفین کہاں ہوئی؟ وہ حجرہ عائشہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کا وہ مکان تھا، اسی میں وہ آرام فرماتی تھی. حضرت عائشہ کے حجرے میں حضور کی تدفین ہوئی. سب کو معلوم ہے حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس ہی چابی رہتی تھی. حضرت عائشہ کمرہ کھولتی تھیں، کمرے کے اندر جاتی تھیں، صفائی کرتی تھیں. چند سالوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا. حضرت ابو بکر صدیق بھی کہاں دفن ہوئے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی بھی تدفین کا انداز بھی یہ ہے، انہوں نے وصیت کی تھی میرا جنازہ حجرے کے سامنے رکھ دینا، اگر رسول سے اجازت ملے تو دفن کرنا.
2.5 साल के बाद वफात हुई, हुजूर की वफात के 2.5 साल के बाद। कोई सहाबी ये नहीं पूछ रहा हजरत अबू बकर से इजाजत हम कैसे लेंगे, वो तो कब्र में है, किसी ने पूछा नहीं। हजरत अबू बकर ने वसीयत की, सबने कहा हाँ पूछ लेंगे। इसका मतलब है उनका अकीदा था रसूल। देखो मेरे अजीज हो, और हुआ भी है कि उनकी कब्र को हुजूर के पहलू में रखा गया। हजरत आयशा के कौन है? हजरत अबू बकर वालिद है ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत आयशा के बाप हैं, वालिद हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके क्या हैं? शौहर हैं। हुजूर हजरत आयशा के क्या हैं? शौहर हैं। दोनों भी महरम हैं, दोनों महरम हैं। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती, जब हजरत उमर दफन हुए तो अब वो उस हुजरे में जाना बंद कर देती, अब सफाई के लिए नहीं जाती थी। जब तक हजरत अबू बकर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हजरत आयशा उस हुजरे में जाती थी, उस हुजरे में जाती थी। जब हजरत उमर उसमें दफन हो गए, आपने चाबी दूसरे के हाथ में दे दी और वहां नहीं जाने लगी। किसी ने पूछा, अम्मा आप पहले जाती थी अंदर हुजरे में, अब क्यों नहीं जाती? कहती हैं रसूल मेरे महरम थे, अबू बकर मेरे महरम थे, उमर मेरे लिए गैर महरम है, मैं उनसे पर्दा करने के लिए नहीं जाती। मुझे बताओ अम्मा आयशा, पर्दे का हुक्म तो जिंदों के लिए है, पर्दे का हुक्म किसके लिए है? जिंदों के लिए। माँ आयशा सिद्दीका हजरत उमर के कब्र में जाने के बाद पर्दा कर रही हैं। इसका मतलब है आयशा सिद्दीका का अकीदा था कि उमर अपनी कब्र से उन्हें देख रहे होंगे। पर्दा किससे करेंगे? जो देखेगा ना। हजरत उमर जब हजरत आयशा को देख सकते हैं, अल्लाह के रसूल अपनी कब्र से पूरी उम्मत को क्यों नहीं देख रहे होंगे? है मेरे अजीजों, ये अकीदा सहाबा का है, एक दो नहीं, और भी चीजें मैं तुम्हारे सामने रखूं। अब आओ और एक दलील मैं बताऊं। हम और आप मर जाएं, हमारी बीवियां इद्दत गुजारने के बाद दूसरे से निकाह कर सकती हैं, है कि नहीं कर सकती? किसी औरत का शोहर इंतकाल कर गया, मर गया, तो इद्दत गुजारे 4 महीना 10 दिन, उसके बाद दूसरे से चाहे तो वो निकाह कर सकती है, इस्लाम ने इजाजत दी। लेकिन रसूल पाक की अज़वाज मुतहरात की ये खुसूसियत है कि वो जिंदगी भर कभी किसी दूसरे मर्द से निकाह नहीं कर सकती। हुजूर की वफात के बाद भी कई अज़वाज मुतहरात बाहयात रही, उसमें हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी रही, काफी साल तक रही हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। लेकिन किसी भी ज़ौजा ने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि उनके लिए हराम था, कोई दूसरा उनसे निकाह नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? वो भी तो औरतें हैं। सारी उम्मत की औरतों को मर्द की वफात के बाद इद्दत गुजार कर दूसरे से निकाह करने की इजाजत है, तो अज़वाज मुतहरात को क्यों नहीं? तो मेरे अजीजों, अकीदा ये बताया जाएगा, एक शोहर के होते हुए औरत दूसरे से निकाह नहीं कर सकती। नादान, तूने कैसे रसूल को मुर्दा समझा? वो आज भी रसूल की अज़वाज हैं, वो क़यामत तक रसूल की बीवियां हैं, कोई दूसरा मर्द उनका शौहर नहीं हो सकता। तुम और हम हैं, मौत के बाद रिश्ते खत्म हो जाएंगे, वो रसूल उनके ज़ौज हैं, शौहर हैं क़यामत तक, बल्कि जन्नत तक भी वो अज़वाज मुतहरात के शौहर हैं। ये दलील है इस बात की कि रसूल जिंदा है। जिंदा मर्द की मौजूदगी में औरत दूसरे से निकाह नहीं कर सकती। और एक अकीदा यहाँ और भी मिलता है। और एक चीज मैं बताऊं, मियां बाग़े फिदक का मसला आज बहुत कुछ उठा हुआ है। ऐसे ऐसे लोग उठ रहे हैं जिनको उड़ना भी नहीं आता, बोलना भी नहीं आता। हाँ, ये इनको यूं समझ लें कि बारिश में बहुत सारे कीड़े आते हैं। इस वक्त शियों की तरफ से ये मसला उठाया गया। बाग़े फिदक हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक बाग था उनकी जिंदगी पाक में। आपकी वफात के बाद हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने वो हजरत अबू बकर सिद्दीक से सवाल किया कि मेरे वालिद का बागीचा था, हर एक के बाप के इंतकाल के बाद विरासत उसकी औलाद को मिलती है ना? अब हुजूर की औलाद में सिवाय हजरत फातिमा के कोई दूसरा था नहीं, विरासत में उनको मिलना चाहिए था बागीचा। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने यूं फरमाया, ए बतूल, ए फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी अजमत, आपकी शान बहुत बुलंद व बाला, लेकिन मैंने आप ही के वालिद गिरामी से एक हदीस सुनी है। हुजूर ने फरमाया, नहनु माशरल अंबिया ला नूरिथु दिरहमन वला दीनारन। हुजूर ने फरमाया है, हम अंबिया की जो
جو جماعت ہے ہم وراثت میں کوئی مال نہیں چھوڑتے اور جو کچھ بھی چھوڑ جائیں وہ پوری امت کے لیے صدقہ ہوتا. رسول کی وراثت نہیں بانٹی جاتی تو حضرت فاطمہ واپس آ گئی. اتنا ان کے درمیان ہوا تھا لیکن یہاں ماتھا پیٹ کر کے سینہ ٹھوک ٹھوک کر کے شیعہ سب کو رلا رلا کر کے کہتے ہیں ہماری ماں فاطمہ کا حق مار لیا تھا ابو بکر نے, صدیق نے جو ہے باغ فدق کھا لیا. اے ظالموں, تم اتنا سمجھتے ہو کہ ابو بکر اگر حق کھا لیے ہوتے تو حضرت علی اس وقت کہاں تھے؟ علی کو کیا تم بزدل آدمی سمجھتے ہو؟ ہم سنیوں سے پوچھو, ہم ان کو شیر خدا کہتے ہیں, وہ حیدر کرار کہتے ہیں جو اپنے ایک بازو سے خیبر کا قلعہ اکھاڑ دے. ابو بکر صدیق اگر غلط فیصلہ لے رہے ہوتے وہ تنہا علی ہی کافی ہوتے. حضرت علی نے جب حدیث سنی تو ان کا بھی یہ اقرار تھا ابو بکر نے جو کہا ہے وہ رسول پاک کی حدیث ہے. اگر غلط فیصلہ ابو بکر کر رہے ہوتے تو حضرت فاطمہ کا حق وہ لے کر کے رہتے. حضرت علی کا خاموش رہنا اس بات کی علامت ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو فرمایا وہ غلط نہیں تھا. اب یہاں ہم یہ نہیں کہیں گے بعض یہ معاملات نکلے حضرت ابو بکر خطا پر تھے کہ حضرت فاطمہ خطا پر تھی. نادانو, تم ہوتے کون ہو ان دونوں کے درمیان خطا ناپنے والے؟ ان دونوں کو خطا پر وہ کہے گا جو ان دونوں سے بڑا ہوگا. فیصلہ کون کرے گا ان کے درمیان کی باتیں؟ ان سے جو بڑا ہوگا. میں یہ معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں, قیامت کے دن اللہ خود ہی فیصلہ فرمائے گا جو بھی معاملہ ان کے درمیان رہا ہو. لیکن اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر حق تھے, فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر حق تھی, دونوں حق پر ہیں. ہم ان میں سے کسی کو بھی غلط نہیں کہتے بلکہ ان کے متعلق زبان کھولنے کو بھی ہم اپنی ایمان کی تباہی سمجھتے ہیں. یہی عقیدہ رہنا چاہیے, یہی عقیدہ رہے. اب آؤ میرے عزیزو, یہ بات ہو گئی, باغ فدق کا مسئلہ ہے اور دیگر چیزیں بھی ہیں. حضور کی وراثت کیوں نہیں بانٹی گئی؟ نبی کی وراثت کیوں نہیں دی گئی؟ اب اس کو ایک عاشق رسول نے اپنی کتاب میں یوں بیان کیا, کہا ہے میاں جو کچھ بھی وراثت بڑھتی ہے وہ انسان کے مرنے کے بعد. زندگی میں اگر میں کچھ بیٹے کو دے دوں تو اس کو وراثت نہیں کہتے, اس کو کہتے ہیں ہبہ, یہ بخشش ہے, یہ دے دیا باپ نے. موت کے بعد وراثت بڑھتی ہے. ظاہر سی بات ہے, باپ کو گھر میں رکھا اور وراثت کی بات کر رہے ہو تو نہیں, یہ وراثت نہیں ہے. تم جائیداد کی لڑائی کہہ سکتے, وراثت نہیں. باپ کو قبر میں دفن کر کے آئے اس کے بعد وراثت بڑھتی ہے. ایک عاشق رسول نے کیا خوب کہا, وراثت مرنے کے بعد مردوں کی تقسیم کی جائے, وہ وراثت کو تقسیم کرے میرے رسول کی جو رسول کو مردہ تسلیم کرے. ہم تو رسول کو زندہ سمجھتے ہیں, کائنات کے ہر چپے پر آج بھی وہ مالک و مختار ہیں, آج بھی وہ مالک ہیں. تو مالک کے ہوتے ہوئے وراثت کے بانٹنے کی ضرورت کیا ہے؟ فاطمہ کے باپ آج بھی باغ فدق کے مالک ہیں. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے. عزیزان گرامی وقار, آخری باتوں کی طرف آتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وراثت نہیں تقسیم کی گئی, اس بات کی علامت ہے کہ وہ ہم میں زندہ ہے. یہی عقیدہ ہے نا, رسول پاک ہم میں زندہ ہیں, وہ اپنی قبر اطہر میں زندہ ہیں. وہ زندگی کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ بہتر جانے, وہ کیسی زندگی ہے. لیکن ہمیں اتنا معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں موجودہ جو زمین پر زندگی ہوتی ہے اس سے ہزاروں لاکھوں درجے افضل زندگی ان کو قبر اطہر میں عطا کیا ہے. وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج بھی دستگیری فرماتے ہیں, آج بھی دستگیری فرماتے ہیں. یہ الگ عنوان ہے کہ اب رسول مدد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, بس اتنا سمجھ لو کہ زندہ ہیں تو مدد بھی کریں گے انشاءاللہ. جن کے لیے مر گئے ان کے لیے مدد بھی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق کہ ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دستگیری کرنے والا, مدد کرنے والا تصور کر کے ہی تو یہ شعر پڑھتے ہیں نا آقا کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ شافی و نافی ہو تم, وافی و کافی ہو تم, درد کو کر دو دوا, تم پہ کروڑوں درود, آنکھ عطا کیجئے اس
उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया, तुम पे करोड़ों दुरूद, बेहुनरो बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, एक तुम्हारे सिवा, तुम पे करोड़ों दुरूद, गंदे निकम्मे कमी, महंगे हैं कोड़ी के तीन, कौन हमें पालता, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम हो हफीजो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस, या रसूल अल्लाह तुम हो हफीजो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस, तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें खौफ नहीं है, डर नहीं है, इसलिए कि हमारे साथ अल्लाह का रसूल है। अब एक आखिरी बात जो मैं कहने जा रहा था वो ये है, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिहाद में शरीक हुए, तकरीबन 17 जिहाद आपने फरमाए, 17 गज़वात में शरीक हुए। तो जिस जंग में हुजूर तशरीफ ले जाते हैं उसको गज़वा कहते हैं। क्या कहते हैं? गज़वा। और जिसमें हुजूर नहीं शरीक थे, सहाबा गए थे, उसको सरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ये दोनों डेफिनेशन याद रहना चाहिए। बदर में हुजूर थे बनफ्से नफीस, तो उसको क्या कहेंगे? गज़वे बदर। जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने जिस्म अतहर के साथ शरीक रहे, जैसे जंगे उहद, उसको भी क्या कहेंगे? गज़वे उहद। गज़वा कहते हैं जिसमें हुजूर शरीक रहे। लेकिन एक जंग का तज़किरा मिलता है, गज़वे हिंद। ये मसला छेड़ते ही कुछ लोगों के पेट दुखने लगते हैं आज। हाँ, लेकिन ये हदीस पाक है, बहुत सारे पंडित डिस्कस कर रहे हैं गज़वे हिंद होने वाला है, गज़वे हिंद होने वाला है। हाँ, वो डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हदीसों की किताबें पढ़े होंगे। अच्छी बात है, तुम पढ़ करके ही डरते रहो। ये और बात है कि सुन्नी अभी तक सोए हुए हैं, मुसलमान अभी तक सोए हुए हैं, हमारे पास तो कोई ऐसी चीज दिखती नहीं है, लेकिन ये अल्लाह ही की मदद है, अभी से डर है। खैर, मैं उन तमाम चीजों पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इतनी बात है कि गज़वे हिंद क्या है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, एक गज़वा होगा, 2 गज़वों के बारे में हुजूर ने जन्नत की बशारत दी। एक कुस्तुनतुनिया, इस्तांबुल फतह करने वाला लश्कर, और एक हिंद में आखिरी वक्त क़यामत के करीब एक गज़वा होगा, उसमें शरीक जितने होंगे हुजूर फरमाते हो बेहिसाब जन्नत में जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, अगर मैं जी लिया अपना सब कुछ बेचकर मैं हिंदुस्तान जाऊंगा। कौन कहते हैं? हज़रत अबू हुरैरा। अब वो गज़वे की डिटेल फिर किसी मौके पर अर्ज करूंगा, गज़वे की डिटेल फिर कभी अर्ज करता हूं, लेकिन मुझे यहां पर बात ये करनी है, ये क़यामत के करीब होने वाला है, क़यामत के करीब होने वाला है, और उसको कहा क्या जा रहा है? गज़वे हिंद। और गज़वे की डेफिनेशन मैंने क्या बताया? जिसमें रसूल पाक, तो ये तो अभी हो रहा है। गज़वा कैसे? मुहद्दिसीन ने कहा, ऐ लोगों घबराओ मत, उस गज़वे में भी रसूल तशरीफ लाएंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रूहानियत के साथ जलवाबार होंगे, इसलिए उसको जंगे हिंद नहीं कहा गया, गज़वे हिंद कहा गया है। गज़वे हिंद कहा गया। इससे पता चलता है कि रसूल क़यामत तक जिंदा हैं और जंगों की क़यादत भी करेंगे इंशाअल्लाह। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरबत पे लाखों सलाम। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को यकीन के साथ रखो मेरे अजीजों। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं, सुनते भी हैं, देखते भी हैं, मदद भी फरमाते हैं। इस अकीदे के साथ जियोगे, बहुत सारी चीज़ों में तुम्हारे तमीज़ आ जाएगी, बहुत सारी चीज़ों में सुधार आ जाएगा। बल्कि आपको ये भी बात मैं बताऊं, हर जुमेरात को हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत के अमाल मेरे पास पेश किए जाते हैं। क्या मुर्दों के पास अमाल पेश किए जाएंगे? हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत के अमाल में हर जुमेरात को देखता हूँ, अच्छे हो तो अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूँ, बुरे हो तो अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता हूँ। मेरे आका हर जुमेरात अपनी उम्मत के अहवाल सुन रहे हैं, फरिश्ते पहुंचा रहे हैं। अब भी अकीदा नहीं तुम्हारा कि रसूल जिंदा हैं, हमारे अमाल भी देख रहे हैं। इसलिए मेरे अजीजों अब इस अकीदे के साथ उठो,
ये जुमेरात आएगी तो खैर मनाओ, कहीं मेरे बुरे अमाल मेरे आका के पास ना चले जाएं, हुजूर की बारगाह में मेरी बुराइयां मेरे गुनाह ना पेश किए जाएं। इसलिए जुमेरात आने से पहले पहले तौबा कर लूं, कुछ नेकियां कर लूं, ताकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में अच्छाइयां पेश की जाएं। इसीलिए बुजुर्गाने उम्मत का ये तरीका रहा है, वो जुमेरात के दिन रोजा रखा करते थे। पूछा जाता क्यों रोजा रखते हो जुमेरात, तो ये कहते आज रसूल के पास अमाल जा रहे हैं, अगर आज जाएंगे तो रसूल को फरिश्ते ये भी बताएंगे फलां का बेटा या रसूल अल्लाह आज रोजे से है, मेरे आका की बारगाह में मैं रोजे के आलम में पेश होना चाहता हूं। मेरे अजीजों, ये सारी दलीलें हैं इसी बात की, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।